بابا فرید الدین گنج شکر سلسلہ چشتیہ کے ممتاز صوفی بزرگ فرید الدین مسعود گنج شکر 12ویں صدی کے مسلمان مبلغ اور صوفی بزرگ تھے۔ ان کو قرون وسطیٰ کے سب سے ممتاز اور قابل احترام صوفیاء میں سے ایک کہا گیا ہے۔ ان کا مزار پاک پتن پاکستان میں واقع ہے۔ خاندانی پس منظر: فرید الدین گنج شکر کا اصل نام مسعود اور لقب فرید الدین تھا۔ آپ کی ولادت 1173 میں ہوئی اور وصال 1265 مطابق 667 ہجری میں ہوا۔ آپ کا خاندانی نام فرید الدین مسعود ہے اور والدہ کا نام کلثوم خاتون اور والد محترم قاضی جلال الدین ہے۔ بابا فرید 5 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے تھے۔ آپ بغیر کسی شک و شبہ کے پنجابی ادب کے پہلے اور پنجابی شاعری کی بنیاد مانے جاتے ہیں۔ آپ کا شمار برصغیر کے مشہور بزرگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کی شمع جلائی اور صرف ایک اللہ کی دنیا کی پہچان کروائی۔ بابا فرید 1173 میں ملتان کے ایک قصبے کوتوال میں پیدا ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے ابا کابل کے فروخ شاہ کی اولاد میں سے تھے۔ کہتے ہیں کہ بابا فرید کے والد شیخ شعیب سلطان محمود غزنوی کے بھانجے تھے جو شہاب الدین غوری کے زمانے میں ملتان کے قصبہ کوتوال میں آ کر آباد ہوئے۔ بعض روایات کے مطابق ان کے دادا ہجرت کر کے لاہور آئے اور اس کے بعد کچھ وقت قصور میں گزار کر کوتوال لے گئے۔ گنج شکر کی وجہ تسبیہ: آپ کی والدہ ماجدہ کلثوم خاتون نے پہلی بار بابا فرید کو نماز پڑھنے کی تلقین کی تو کچھ اس طرح سے سمجھایا کہ جب چھوٹے بچے اللہ تعالیٰ کی نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں شکر کا انعام دیتا ہے اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو دوسرے بڑے اور مزید انعامات دیے جاتے ہیں۔ بابا فرید الدین جب نماز پڑھتے تو کلثوم خاتون چپکے سے ان کے مصلے کے نیچے شکر کی پڑیاں رکھ دیتی اور بابا فرید وہ شکر کی پڑیاں انعام میں پا کر بہت خوش ہوتے۔ یہ سلسلہ کافی عرصہ تک چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کلثوم خاتون شکر کی پڑیاں رکھنا بھول گئی تو اگلے دن اضطراب سے پوچھا کہ اے فرید الدین مسعود، کیا آپ کو کل شکر کی پڑیاں مل گئی تھیں؟ تو بابا فرید نے ہاں میں جواب دیا تو کلثوم خاتون نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا کہ ان کی لاج رہ گئی اور اس بات پر خوشی بھی ہوئی کہ اللہ عز و جل کی طرف سے انعام دیا گیا۔ تب انہوں نے بابا فرید سے کہا کہ اے فرید الدین مسعود، آپ تو واقعی گنج شکر ہیں۔ آپ کے گنج شکر کے ساتھ لقب ہونے میں چند اقوال نقل کیے جاتے ہیں۔ ان جملہ ان کے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے مجاہدہ کا ارادہ کیا، شیخ نے بھوکا رہنا بتلایا، آپ نے روزے شروع کر دیے۔ 3 دن بعد ایک شخص چند روٹیاں لے کر حاضر ہوا، آپ نے اس کو اشارہ غیبی سمجھ کر نوش فرما لیا۔ کھانے کے بعد تھوڑی ہی دیر میں امتلا ہوا اور سب کہہ کے راستے سے نکل گیا۔ آپ نے اپنے شیخ سے یہ قصہ بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ 3 دن کے بعد تو کھایا، پھر بھی شرابی کا کھانا کھایا۔ حق تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ کھانا پیٹ میں نہ رہ سکا۔ اب 3 دن اور بھوکے رہو اور جو غیب سے آئے اس کو کھاؤ۔ 3 دن گزرنے کے بعد کچھ نہ آیا، ذوق بے حد غالب ہو گیا۔ شدت بھوک میں کچھ کنکریاں اٹھا کر منہ میں ڈال لی، وہ شکر بن گئی۔ شیخ نے یہ سمجھ کر کہ کہیں دھوکہ نہ ہوا ان کو تھوک دیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر شدت بھوک سے مجبور ہو کر کنکریاں اٹھا کر منہ میں ڈالی، وہ بھی شکر بن گئی۔ ایسے ہی 3 مرتبہ ہوا۔ صبح کو حضرت شیخ سے عرض کیا، حضرت نے فرمایا کہ بہتر کیا، کیا وہ کھا لیا؟ اسی دن سے آپ کو گنج شکر کہنے لگے۔ ابتدائی تعلیم: بابا فرید ملتان میں منہاج الدین کی مسجد میں زیر تعلیم تھے جہاں ان کی ملاقات جناب بختیار کاکی اوشی سے ہوئی اور وہ ان کی ارادت میں چلے گئے۔ اپنے مرشد کے حکم پر بین الاقوامی اور سماجی تعلیم کے لیے قندھار اور دوسرے شہروں میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد دلی پہنچ گئے۔ چشتیہ سربراہ: مرشد کی وفات پر ان کو چشتیہ سنگت کا سربراہ بنایا گیا۔ وہ معین الدین چشتی اور قطب الدین بختیار کاکی کے بعد اس کے تیسرے سربراہ تھے اور حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرشد تھے۔ عظیم صوفی بزرگ تھے جنہوں نے جاگیر ہونے کے باوجود اجودن یعنی پاک پتن جو اس وقت کفرستان تھا، قبرستان میں اگنے والی جھاڑی سے ڈیلے حاصل کر کے پانی میں ابال کر کھاتے، لیکن کبھی کسی سے مستعار شے لے کر نہ کھائی۔
انہوں نے دیگر علماء کرام، صوفیہ کرام، مشائخ اور درویشوں کی طرح محبت، بھائی چارے، امن و امان اور باہمی میل جول کا درس دیا، جس سے متاثر ہو کر لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ خلفاء، آپ کے مشہور خلفاء کے نام یہ ہیں: نمبر 1، حضرت علی احمد علاء الدین صابر کلیری۔ نمبر 2، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء۔ نمبر 3، حضرت مولانا بدر الدین اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ دلی سے پاک پتن، کہا جاتا ہے کہ ان کو دلی کی شان و شوکت ہرگز پسند نہ تھی، جس کی وجہ سے وہ پہلے ہانسی اور پھر اجودھن یا پاک پتن میں ڈیرہ نشین ہو گئے، لیکن کچھ روایات کے مطابق دلی اور اس کے گرد و نواح کی چشتیہ اشرافیہ ملتان کے ایک قصباتی نوجوان کو سربراہ ماننے کو تیار نہ تھی اور ان کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں، جس کی وجہ سے وہ پاک پتن تشریف لے آئے۔ شاید دونوں باتیں ہی درست ہوں کہ ان کے خلاف سازشیں بھی ہو رہی ہوں اور ان کو اپنے دیس کی عوامی زندگی بھی پسند ہو۔ وہ کہتے ہیں: فریدہ بریدہ بھلا کر، غصہ نہ من ہنڈا، دیہی روک نہ لگیے، پلے سب کچھ پا۔ فریدہ، برے کا بھلا کر تاکہ تمہارا دل غصے کے تصرف میں نہ چلا جائے، غصے کی نظر نہ ہو جائے۔ اگر تم جسم کو روک نہیں لگانا چاہتے تو سب غصے والی چیزیں سمیٹ لو۔ پاک پتن اس زمانے میں تجارتی شاہراہ پر ایک اہم مقام تھا۔ دریائے ستلج کو یہیں سے پار کیا جاتا تھا۔ یہ بات حادثاتی نہیں ہے کہ پنجابی کے دوسرے کلاسیکی دانشوروں نے تجارتی مقامات پر زندگی گزاری، جہاں ان کو دنیا کے بارے میں اطلاعات ملتی رہتی تھیں۔ بہت سے تاریخی دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سے عالم دور دراز سے گرامر اور زبان دانی کے مسائل حل کرانے کے لیے بابا فرید کے پاس پاک پتن آتے تھے۔ شاعری، ان کی شاعری میں فارسی، عربی، سنسکرت کے الفاظ ملتے ہیں۔ وہ پنجابی شاعری کے پہلے شاعر ہیں۔ شادی، حامد بن فضل جمالی کا کہنا ہے کہ بابا فرید نے پاک پتن میں ہی شادی کی، حالانکہ بعض تاریخی حوالوں کے مطابق وہ دلی میں بادشاہ ناصر الدین محمود کے دربار میں گئے، جہاں بادشاہ نے اپنی بیٹی ہزا بارہ کی شادی ان سے کر دی، لیکن بعد میں ہونے والے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے عوامی رنگ میں رہتے ہوئے اپنے طبقے میں ہی شادی کی تھی۔ وفات، 5 محرم الحرام 1265 سن عیسوی بمطابق 667 ہجری، 92 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ان کا مزار شہنشاہ محمد بن تغلق نے تعمیر کروایا، جو آپ کے مرید تھے۔ اقوال زریں بابا فرید۔ نمبر 1، انسانوں میں رذیل ترین انسان وہ ہے جو کھانے پینے اور پہننے میں مشغول رہے۔ نمبر 2، جو سچائی جھوٹ کے مشابہ ہو اسے اختیار مت کرو، نفس کو اپنے مرتبہ کے لیے خوار نہ کرو۔ نمبر 3، اگر تم بزرگوں کا مرتبہ چاہتے ہو تو بادشاہوں کی اولاد سے دور رہو۔ نمبر 4، جب کوئی مومن بیمار ہو تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بیماری اس کے لیے رحمت ہے جو گناہوں سے اس کو پاک کرتی ہے۔ نمبر 5، درویش فاقے سے مر جاتے ہیں مگر لذت نفس کے لیے قرض نہیں لیتے۔ نمبر 6، جس دل میں اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے وہ دل زندہ ہے اور شیطانی خواہشات اس پر غلبہ نہیں پا سکتی۔ نمبر 7، وہ شے بیچنے کی کوشش نہ کرو جسے لوگ خریدنے کی خواہش نہ کریں۔ نمبر 8، اچھائی کرنے کے لیے ہمیشہ کسی بہانے کی تلاش میں رہو۔ نمبر 9، دوسروں سے اچھائی کرتے ہوئے سوچو کہ تم اپنی ذات سے اچھائی کر رہے ہو۔ نمبر 10، ہر کسی کی روٹی نہ کھا بلکہ ہر شخص کو اپنی روٹی کھلا۔ نمبر 11، وہ لوگ جو دوسروں کے سہارے جینے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ تساہل پرست، کم ظرف اور مایوس ہوتے ہیں۔ نمبر 13، اطمینان قلب چاہتے ہو تو حسد سے دور رہو۔